بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سے محبت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ شروع زمانہ اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ حتی الامکان اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی چھپانے کی تلقین فرماتے تھے تاکہ کافروں سے اذیت نہ پہنچے۔ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا اور علن اعلان کی جائے۔ پہلے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکار فرمایا، لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو آپ نے قبول فرما لیا اور سب لوگوں کے ساتھ لے کر مسجد حرم میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع فرمایا اور یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا۔ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روز اسلام لائے۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھے، اس کے باوجود آپ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ اور کان و ناک سب لہولہان ہو گئے اور خون سے بھر گئے اور ہر طرح سے آپ کو بہت مارا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ مشرکین کی اس مار کے بعد آپ زندہ بچ سکیں گے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر حضرت ابوبکر اس حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے کہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ شام تک آپ بے ہوش رہے اور جب ہوش میں ہوئے تو سب سے پہلا لفظ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی۔ دن بھر بے ہوش رہنے کے بعد بات کی تو سب سے پہلے انہی کا نام لیا، اور سب سے پہلے ان کا نام کیوں نہ لیں کہ ان کے خون میں ایک ایک قطرہ میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت محبت موجزن تھی۔ کچھ لوگ بددلی کے سبب اور بعض لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب آپ کی جان بچ جائے گی۔ جاتے ہوئے لوگ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئی، ان سے کہہ گئے کہ حضرت ابوبکر کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے کے لیے بہت کہا، مگر عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ان پر کیا گزری۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر دریافت کر کہ حضور کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے صاحبزادے کی اس بے تابانہ درخواست کو پوری کرنے کے لیے دوڑی ہوئی ام جمیل کے پاس گئی اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے ٹال دیا، کوئی واضح جواب نہیں دیا اور کہا کہ تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے حضرت ابوبکر کو دیکھوں کہ ان کا کیا حال ہے۔ نے کہا ہاں چلو۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، بے تحاشا رونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے۔ حضرت ام جمیل نے آپ کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو، تو ام جمیل نے فرمایا کہ حضور بخیر و عافیت ہیں۔ نے دریافت فرمایا کہ اس وقت کہاں ہیں۔ نے کہا کہ حضرت
रसूल अकरम के घर तशरीफ़ रखते हैं। फरमाया, कसम है खुदाए जल जलाल की, मैं इस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक हुजूर की ज़ियारत नहीं कर लूँगा। कि वालिदा मोहतरमा को बहुत ज़्यादा बेकरार थी, आप कुछ खा पी लें, मगर आपने कसम खा ली जब तक हुजूर की ज़ियारत नहीं कर लूँगा कुछ नहीं खाऊंगा। तो आपकी वालिदा ने लोगों की आमद और रफ्त बंद हो जाने का इंतज़ार किया ताकि ऐसा ना हो कोई आपको देखकर फिर अजियत पहुंचा दे। जब रात को बहुत हिस्सा गुजर गया और लोगों की आमद और रफ्त बंद हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उनकी वालिदा मोहतरमा लेकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पहुँची। हज़रत अबू बकर हुजूर से लिपट गए और हुजूर भी अपने आशिक़ सादिक़ से लिपट कर रोए और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हालत देख कर सब रोने लगे। तारीख़ खुलफा वगैरह इस वाक़या से साफ ज़ाहिर होता है कि आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गायत दर्जे की मोहब्बत थी। और क्या ना हो, मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल से प्यारा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और हज़रत सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जैसे उसामा की तनफीज की, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने अहद मुबारक के आखिर में शाम की तरफ रवाना फरमाया था, वे यह लश्कर थोड़ी ही दूर पहुंचा था और मदीना तैयबा के करीब मकाम जी खसम में ही था कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस आलम से पर्दा फरमाया। खबर सुनकर अतराफ मदीना ने अरब इस्लाम से फिर गए और मुर्तद हो गए। सहाबाए किराम ने मुजतमा होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जोर दिया कि आप उस लश्कर को वापस बुला लें। उस वक्त उस लश्कर का न किसी तरह मसलहत नहीं, मदीना गिर्द तो अरब के तवाइफ कसीरा मुर्तद हो गए और लश्कर शाम को भेज दिया जाए। इस्लाम के लिए यह नाजुक तरीन वक्त था। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कुफ़ार के हौसले बढ़ गए थे और उनकी मुर्दा हिम्मतों में जान पड़ गई थी। मुनाफिकीन समझते थे कि अब खेल खेलने का वक्त आ गया। ज़ईफ़ुल ईमान दीन से फिर गए मुसलमान एक ऐसे सदमे में शिकस्ता दिल और बेताब व नातवा हो रहे हैं जिसका मिसल दुनिया की आँखों ने कभी नहीं देखा। उनके दिल घायल हैं और आँखों से अश्क जारी हैं। खाना पीना बुरा मालूम होता, ज़िंदगी एक नागवार मुसीबत नज़र आती है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानशीन को नज़्म कायम करना, दीन को संभालना, मुसलमानों की हिफाजत करना, इर्तिदाद के सैलाब को रोकना किस कदर दुश्वार था। बावजूद इसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए रवाना किए हुए लश्कर को वापस करना और मर्ज़ी मुबारक के खिलाफ जुरात करना सिद्दीक़ सरापत सिदक का राब्ता नयाज़मंदी गवारा न करता था और उसको हर मुश्किल से सख्त तर समझते थे। उस पर सहाबा का इसरार कि लश्कर वापस बुला लिया जाए और ख़ुद हज़रत उसामा को लौट कर आना और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से अर्ज़ करना कि कबाइल अरब आमादे जंग और दरपे तख़रीब इस्लाम यानी इस्लाम को बर्बाद करने पर आमादा हैं और कार आजमा बहादुर मेरे लश्कर में हैं। उन्हें इस वक्त रोम भेजना और मुल्क को ऐसे दिलावर मर्दाने जंग से खाली कर देना किसी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता है। यह हज़रत सिद्दीक़ के लिए मुश्किलात थी। सहाबाए किराम ने एतराफ़ किया है कि उस वक्त हज़रत सिद्दीक़ की जगह दूसरा होता तो हरगिज़ मुस्तकिल न रहता और मसाइब अफ़कार का या हुजूम और अपनी जमात की परेशान
حالات مبہوت کر ڈالتی، مگر اللہ اکبر، حضرت صدیق کے پاس ثبات کا ذرہ بھر لغزش نہ ہوئی اور ان کے استقلال میں ایک سمہ ذرہ برابر فرق نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر پرند میری بوٹیاں نوچ کھائیں تو مجھے یہ گوارا ہے، مگر حضور انور سید عالم کی مرضی مبارک میں اپنی رائے کو دخل دینا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روانہ کیے ہوئے لشکر کو واپس کرنا گوارا نہیں یا مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسی حالت میں آپ نے لشکر کو روانہ فرما دیا۔ اس سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت انگیز شجاعت و لیاقت اور کمال دلیری و جواں مردی کے علاوہ ان کے توکل صادق کا پتہ چلتا ہے، اور دشمن بھی انصاف یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ خدائے تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلافت و جانشینی کے اعلیٰ قابلیت پر اہلیت حضرت صدیق کو عطا فرمائی تھی۔ اب یہ لشکر روانہ ہوا اور جو قبائل مرتد ہونے کے لیے تیار تھے وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اسلام کا سیرا ضرور درہم برہم ہو جائے گا اور اس کی شان و شوکت باقی نہ رہے گی۔ انہوں نے دیکھا کہ لشکر اسلام رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسی وقت ان کے خیالی منصوبے غلط ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں اسلام کے لیے ایسا زبردست نظم فرما دیا ہے جس سے مسلمانوں کا سراج درہم برہم نہیں ہو سکتا، اور ایسے غم و اندوہ کے وقت میں بھی اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اس کے سامنے اقوال عالم کا سر نگو کرنے کے لیے ایک زبردست قوم پر فوج کشی کرتے ہیں۔ لہذا یہ خیال غلط ہے کہ اسلام مٹ جائے گا اور اس میں قوت باقی نہ رہے گی، بلکہ ابھی صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ لشکر کس شان سے واپس ہوتا ہے۔ فضل الہی سے یہ لشکر جعفر پیکر فتح یاب ہوا، رومیوں کی ہزیمت و شکست ہوئی۔ جب وہ فاتح لشکر واپس آیا اس وقت وہ تمام قبائل جو مرتد ہونے کا ارادہ کر چکے تھے اسے ناپاک قصد سے باز آئے اور اسلام پر سچائی کے ساتھ قائم ہو گئے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صاحب الرائے صحابہ جو اس لشکر کی روانگی کے وقت نہایت شدت سے اختلاف فرما رہے تھے، اپنی فکر کی قطع اور حضرت صدیق کی رائے مبارک کے صاحب اور ان کے علم کی وسعت کو معترف ہوئے۔ سوانح کربلا اور بیہقی و ابن عساکر میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر نہ ہوتے تو روئے زمین پر خدائے تعالیٰ کی عبادت باقی نہ رہ جاتی۔ اسی طرح قسم کے ساتھ آپ نے 3 بار فرمایا۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا، اے ابو ہریرہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو امیر لشکر مقرر کر کے شام کی طرف روانہ فرمایا تھا اور وہ ابھی جی خصب مقام پر تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر اطراف مدینہ کے عرب مرتد ہو گئے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر کی خدمت میں آئے اور اس بات پر زور دیا کہ اسامہ کے لشکر کو واپس بلا لیں۔ آپ نے فرمایا، وَلِلَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّوْجَرْتَ الْكِلَابِ بِرُجُلِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَادَّتُ حِسْنَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے پاؤں کتے پکڑ کر گھسیٹے تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلا سکتا جس کو اللہ کے رسول نے روانہ فرمایا تھا،
اور میں نے اس پرچم کو سرنگوں کروں گا جس کو میرے حضور نے لہرایا تھا۔ بس حضرت اسامہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، وہ روانہ ہوئے تو مرتد قبیلے دہشت زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ سلطنت روم کی حد میں پہنچ گئے۔ طرفین میں جنگ ہوئی، مسلمانوں کا لشکر فتح یاب ہو کر واپس ہوا تو اس طرح اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ تاریخ الخلفاء 51 محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بے انتہا اور غایت درجہ محبت تھی، اسی محبت کا یہ اثر ہے کہ اسے نازک وقت میں صحابہ کرام کے زور ڈالنے کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو واپس بلانا اور پیارے مصطفیٰ کے لہرائے ہوئے جھنڈے کو سرنگوں کرنا آپ نے گوارا نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور اسلام کا پھر سے بول بالا ہو گیا۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضور سے حضرت صدیق کی محبت ایک بار پھر بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔